بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انہی دنوں میں ایک بڑا عجیب قصہ پیش آیا ایک خاتون کے ساتھ۔ آپ بھی سنیے اور اندازہ لگائیے کہ تعویذوں کی کیا طاقت ہوتی ہے اور کچھ تعویذ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان تعویذوں کو ضائع کرنے کے لیے اللہ رب العزت بعض دفعہ بندے کی کیسے کیسے مدد کرتا ہے۔ ناظرین، قصہ بڑا زبردست ہے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑی ایک نشانی ہے، تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ بعض معاملات جو گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ کہیں اس میں کسی اپنے کا ہی ہاتھ تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون آپ کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ہے، کون آپ کے ساتھ جھوٹے دل کے ساتھ ہے، کون آپ کے ساتھ صرف دنیا داری کے لیے رکھ رہا ہے اور کون آپ کا اصلی خیر خواہ ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک خاتون جو صحت مند، ماشاءاللہ اتنی صحت مند کہ ان کو دنیا کی کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، شدید قسم کی بے ہوشی سی طاری ہوتی ہے، اور ایسے ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یعنی ان کی جان ہی جانے والی ہے، چکر پہ چکر اور پسینے پسینے، اور ایسے جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ جب ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے تو ہاسپٹل والے دیکھتے ہیں، اور جب سارے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی شوگر بہت بڑھی ہوئی ہے، تقریباً 650 پر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو شوگر کی بیماری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن یہ دیکھ لیجئے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کو ریپیٹ کیا گیا، وہی آلموسٹ وہی ایک دو فگر آگے پیچھے کے ساتھ وہی رزلٹ آیا 650 کے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو شوگر کی بیماری اگر نہیں ہے، اب ہو چکی ہے، آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، آپ کوما میں بھی جا سکتی ہیں، آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتی ہیں، آنکھیں جا سکتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس خاتون کو ایڈمٹ کر لیا، ان کو انسولین وغیرہ کے انجیکشن دیے، ہاسپٹل والوں نے پوری ٹریٹمنٹ دی، یہاں تک کہ شوگر کی اس کو تقریباً 150 تک لایا۔ جب اس کی حالت تھوڑی سنبھلی تو پھر وہ گھر آ گئی۔ اب گھر جب آئی ہیں تو پھر دوسرے دن جب صبح اٹھا پھر دیکھا تو شوگر جناب 500 پہ گئی ہوئی ہے، یعنی پھر ہاسپٹل گئی تو دیکھا 500 پہ گئی ہوئی ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہو گئی، ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے پھر ٹیبلٹ بھی دینا شروع کر دی، ہائی ڈوز کی بھی، اور شوگر جو ہے وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، 180 200 سے، یعنی کہ شوگر چھوڑ بغیر کھائے پیے کچھ بھی نہیں، لیکن شوگر نیچے کا نام نہیں آ رہی تھی، اور ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ جو بھی ان سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ بس ان کا کوئی آخری وقت آ گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری ٹریٹمنٹ کی، جو بھی شوگر کے علاج ہوتے ہیں، لیکن پریشانی یہ بات تھی کہ شوگر کی بیماری ہے ہی نہیں ہے، اور ٹیبلٹ کھانے سے بھی تھوڑی سی نیچے آتی لیکن پھر اوپر چلی جاتی، اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ تو ناظرین اتنے حالات خراب ہو گئے کہ وہ پھر جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ڈاکٹروں کا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے، اس کا ورد آپ ایسا کریں، یعنی سورت کے دوران، تو اللہ رب العزت آپ کو کچھ بتا دے گا، کیونکہ میرا رب دور نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے رب کو دور سمجھ لیا ہے، رب ہمارا دور نہیں ہے، اتنا ہی قریب ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں قریب تھا، کہ کوئی بھی مدینہ میں واقع ہوتا تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آیات نازل ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت قریب ہے، اور وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، آپ مدد اس سے حاصل کریں، خواہ وہ کسی بھی معاملے ہو، روپے پیسے کی ہو، صحت کی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو واقعہ بڑا ناظرین عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے پھر ایسے ہی جیسے بتایا گیا تھا، انہوں نے سورہ تغابن کا ورد کیا۔ ایک دن اچانک، اب یہاں سے دیکھیے سٹوری کیسے ٹویسٹ ہوتی ہے، اس بات کو تقریباً مہینہ 2 مہینے گزر گئے، اور وہ تو اب یہ ہے کہ وہ تو اتنی لاغر ہو گئی کہ وہ پریشان ہو گئی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سارے ورد کیے، کرنا شروع کیے، تو ان کے ذہن میں آیا، ان کے گھر میں ایک ان کی بہو تھی، تو اس بہو کے گلے میں ایک تعویذ تھا۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا اچانک ایک دن، یہ تمہارے گلے میں تعویذ کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ بیماریاں ہیں، جوڑوں کے درد ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ صحت کے لیے میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، سورہ تغابن کی آیت کا اتنا اثر تھا
کہ اس خاتون نے اس سے کہا کہ سنو میری بات، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تو نے تعویذ پہنا ہوا ہے اس میں میرے خلاف کچھ ہے، اور تم اس تعویذ کو اتارو۔ اس نے کہا آپ کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، آپ ایسے مطلب یہ کہ فضول میں مجھ پہ شک نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو بات مطلب باتوں تک ہی رہی۔ اتنے میں اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو تمہاری بیوی کے گلے میں تعویذ ہے نا، اس میں میرے خلاف کچھ ہے، جو مجھے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، سورہ تغابن کی آیت کا اثر دیکھیے۔ اس کے بیٹے نے بھی اپنی والدہ سے کہا کہ یہ تو اس نے پہنا ہوا ہے، تو آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں کہہ رہی ہوں، میں والدہ ہوں، اس کا تعویذ کھولو، اس تعویذ کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے اور یہ تعویذ میرے خلاف ہے۔ جبکہ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا گھر میں، کوئی خاص قسم کا تو نہیں تھا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ امی آپ ایسا نہ کہیں، آپ خواہ مخواہ شک کر رہی ہیں۔ تو ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم میری خاطر یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کے گلے سے تعویذ اتارو، اس کو کھول کے دیکھ لو اس میں کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ میرے رب نے میرے دل میں جو بات ڈالی ہے وہ ایسی خواہ مخواہ نہیں آئی ہے۔ ناظرین، اس کے بیٹے نے پھر مطلب اپنی بیوی کے ذرا منت سماجت کر کے کہ بھائی میری ماں کی خاطر تم یہ دے دو۔ اس نے دینے سے انکار کیا، تو اس کے نے کہا کہ تم تو میری ماں کے شک کو یقین میں بدل رہی ہو۔ جب وہ تعویذ اس کے گلے سے اتارا گیا اور کھول کے دیکھا گیا تو اس میں واقعی ایک عمل تھا اور واقعی نام لکھا ہوا تھا، خاص نام لکھا ہوا تھا اس خاتون کا۔ اور یقین کریں کہ وہ پڑھتے ہی اب جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کا، ایک جیسے دنیا ہی کی ایک الگ دکھائی دے رہی ہو، یہ کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسے کہا گیا کہ یہ نام کیوں لکھا ہوا ہے اس کاغذ کے اوپر، چند نمبرز لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بہو نے کہا کہ یہ آپ کا نام تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اس نے کہا نہیں، صحت تندرستی نہ دے، اللہ مجھے بیمار رکھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ تعویذ جا کے دریا میں بہا دو۔ تو اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے جیسے ہی دریا میں بہائے، یقین کریں کہ اچانک سے وہ شوگر جو 250, 300, 500 سے کم نہیں آ رہی تھی، اب 60, 70, 90 سے اوپر نہیں جا رہی۔ کوئی میڈیسن نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ یقین کریں کہ مٹھائی کھاتی ہیں بہت شوق کے ساتھ، کوئی ایک اگر رس گلہ اٹھائے تو وہ 3 یا 5 رس گلے اٹھا کے کھاتی ہیں کہ شوگر 250 پہ جائے، شوگر 100 سے بھی نہیں اوپر جا رہی۔ ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، وہ کون سی آیت ہے، اس کا عمل کیا ہے کہ جو کرنے سے اللہ رب العزت ایسے بندے کو انفارم کر دیتا ہے؟ ناظرین، میں نے بتایا کہ میرا اللہ رب العزت بہت عظیم ہے، وہ ہمارے بہت نزدیک ہے اگر ہم اس کو اپنے نزدیک سمجھیں۔ کرنا کیا ہے کہ صبح باوضو ہو کر آپ نے 1 یا 11 بار پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ تغابن جو کہ 64 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بہت چھوٹی سی ہے، 1.5 منٹ کی۔ اس کی آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تمہارے دل میں ہے، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم ظاہر نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، اس میں یہ ٹاپک میرے رب نے بتایا ہے۔ اللہ دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین، جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ پھر ہماری مدد کرے، ہمیں بتائے۔ یہ ہے اس پورے عمل کا مطلب، جو لب لباب جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ مدد فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ تغابن کو نارمل طریقے سے ہی پڑھنا ہے، اول آخر 1 یا 11 بار درود پاک، اور آیت نمبر 4 کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ تغابن کی اسکرین پہ بھی میں نے لکھ دی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے روزانہ صبح عمل کرنا ہے، صرف صبح کے ٹائم پہ اٹھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، صبح اٹھنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ چکے ہوں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، 2-3 منٹ کا، اور اللہ رب العزت آپ کے دل میں بات ڈال دے گا کس بندے نے کہاں پر کیا عمل کیا ہوا ہے۔ جو بات آپ کے دل میں آ جائے
بغیر جھگڑا کیے، بغیر فساد کیے، بغیر کسی کو بتائے خود ہی اس بندے سے جا کے بات کر لیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا کسی بھی قسم کا۔ دیکھیں اگر اللہ رب العزت آپ کو بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ عمل ابھی پورا نہیں میں نے آپ کو بتایا۔ جب آپ سورہ تغابن مکمل کر چکیں، ٹھیک ہے جی، جب آپ سورہ تغابن یعنی کہ اول آخر 1 یا 11 بار درود پاک سورہ تغابن کو پڑھنا شروع کیا، آیت نمبر 4 کو 11 بار پڑھا اور سورہ تغابن آپ نے مکمل کر لی۔ 18 تو آیات ہے ساری، تقریباً 3 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جب سورہ تغابن بھی مکمل ہو جائے، اب آپ نے 100 بار ایک تسبیح کرنی ہے، 100 بار ان 2 ناموں کی تسبیح کرنی ہے، یا خبیر یا علیم، یا خبیر یا علیم۔ یہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اب جب ان ناموں کی بھی تسبیح کر لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 یا 11 بار درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اور میری طرف سے آپ کو مبارک کہ اللہ رب العزت آپ کو بتا دے گا کہ کس نے آپ پہ کیسا عمل کیا ہوا ہے۔ کسی جادوگر کے پاس، کالے علم والے کے پاس، جنات کے پاس، پیر کے پاس، فقیر کے پاس، کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا رب ہے نا، گھر پہ بیٹھ کے عمل کریں اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہاں جو بات ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہ نہ ہو کہ جنات یا شیطان کوئی آپ کے دل میں بات ڈال دے، تو اس لیے آپ نے مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے بھی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جب آپ صبح اٹھیں نا، اس سارے عمل کے دوران روزانہ صبح اٹھ کر جب آپ اٹھیں تو آپ نے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے کہ شیطان کوئی آپ کے دل میں کسی کے لیے غلط بات نہ ڈال دے، اور یہ نہ ہو کہ آپ اپنوں سے ہی کسی گھر میں جھگڑ پڑیں۔ تو اللہ رب العزت سے محفوظ رکھے بہت سوچ سمجھ کر۔ تو اب جیسے اس خاتون نے اپنے بیٹے سے بات کی، بیوی، انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور آج بھی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ثم الحمدللہ۔ ہو جاتی ہیں غلطیاں، انسانوں سے ہی ہو جاتی ہیں غلطیاں، انجانے میں ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تھا عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے بڑی غور سے سنا۔ تو آپ کو انشاءاللہ اس عمل کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ پلیز اگر آپ لکھ دیں گے کہ میں یہ عمل کروں گی، اور بالکل پوری ویڈیو دیکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل پوری ویڈیو دیکھ کر ہی کرنا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا فارورڈ کرنے والے، یہی سارے اپنے عمل کو بھی خراب کرتے ہیں اور نقصان بھی کرتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔